بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمس۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مکھی پانی یا کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک پنکھ میں شفا ہوتی ہے اور دوسرے پنکھ میں بیماری ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3320۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دو اور پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں پیچھے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ حدیث نمبر 3321۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت اس وجہ سے معاف کر دی گئی اور بخش دی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا کنویں سے اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس کی بخشش اس نیکی کی وجہ سے ہو گئی۔ اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا اور اسے معاف کر دیا۔ تو یہاں یہ مسلمان تھی پر بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا۔ حدیث نمبر 3322۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ کتا ہوتا ہے بنا ضرورت کے تو بھی وہاں نہیں جاتے، اور اگر تصویر ہوتی ہے تو بھی نہیں جاتے ہیں۔ اور 3323 یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کتوں کو مار دیا جائے۔ شکار کے لیے یا گھر کی رکھوالی کے لیے کتے پالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کھیت کی نگرانی کرنا، جانور کی نگرانی کرنا، شکار کرنا، جاسوسی کے لیے یہ کتے پالے جا سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لاوارث یا پاگل کتے انسانوں کے جان و مال کے دشمن ہوں اور کاٹنے کے لیے دوڑتے ہوں، انہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کی مراد تمام کتوں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3324۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالے اس کے نیک عمل میں سے روزانہ 1 قیراط ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ کھیت کے لیے یا مویشی کے لیے جو کتے پالے جائیں وہ اس سے مستثنی ہیں اور وہ اس سے الگ ہیں۔ کھیت کی نگرانی کے لیے
یا جانوروں کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3325، سفیان بن ابی زہیر شنوی روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا تھا جس نے کوئی کتا پالنے کا مقصد نہ تو کھیت کی حفاظت ہے اور نہ جانوروں کی، تو روزانہ اس کے نیک عمل میں سے 1 قیراط ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک یہ ہماری بحثیں تھیں اور یہ ہمارے افکار تھے۔ اب یہاں اس کے بعد میں ہماری نئی بحث شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے کتاب و احادیث الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کا بیان۔ کہتے ہیں یہاں پہ کہ مخلوقات میں آسمان و زمین، انسان، حیوان سبھی داخل ہیں۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کی احادیث اس باب کے ذیل میں لائے، یعنی کتاب و بدیع الخلق میں، تاکہ فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر قسم کی مخلوقات کے کچھ حالات معلوم ہو سکیں۔ اور اس کے بعد میں پھر یہاں لمبی بحث ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، جس پر جملہ مکاتب فکر اسلامی کا اتفاق ہے۔ مگر کچھ عرصہ قبل یہاں ہندوستان میں ایک صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے اس عقیدے کو مسخ کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعویلات کا جال پھیلا کر بہت سے لوگوں کو اس بارے میں متزلزل کر دیا، ان کے عقید و فکر میں اضطراب پیدا کر دیا۔ پھر یہ صاحب خود بھی مدعی نبوت بن بیٹھے اور کتنے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا، اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اپنی ان کی کتاب ہے مرزائیت اور اسلام، اس میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا تھا اور بڑی عجیب باتیں کہا کرتے تھے۔ ان سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، جو عرصہ قبل وفات پا چکے ہیں، مگر ان کے جانشین پوری امت اسلامی سے کٹ کر اپنا ایک علیحدہ دین بنائے ہوئے ہیں۔ قادیان پاکستان میں ہے اور پاکستان کی حکومت نے ان کو اقلیت کا درجہ نہیں دیا ہے، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو ہرگز مسلمان نہیں مانا ہے اور اقلیت کا درجہ نہیں دیا ہے۔ جو مسلمان اللہ اور رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہرگز ایسے لوگوں کے جال میں نہ آنا چاہیے، ختم نبوت کے خلاف عقیدہ بنا کر نبوت کا دعویٰ کر کے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت نبوت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت نبوت پر قبضہ کرنا ہے، جس کا پوری شدت سے مقابلہ کرنا ہر اس مسلمان کا فرض ہے جو اللہ کو معبود برحق اور رسول کریم کے رسول برحق اور خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں کچھ کتابوں کا نام دیا گیا ہے، خاص طور سے مولانا ثناء اللہ صاحب ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں۔ انبیاء کہتے ہیں، انبیاء نبی کی جمع ہے،
جو نبوت سے ہے، جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ کچھ خاصان الہی براہ راست اللہ پاک سے خبر پا کر دنیا کو خبریں دیتے ہیں، یہی نبی ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی سی بات اور کہی گئی ہے کہ اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ نبوت کسی کو اس کے علم یا کشف یا استعداد ولایت کی بنا پر نہیں حاصل ہوتی، یہ محض اللہ کی طرف سے ایک وہبی نعمت ہے، وہبی نعمت ہے، کسبی نہیں ہے۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں مرفوعاً حدیث حضرت ابو ذر سے آئی ہے، باب خلق آدم و ذریتی، آدم اور ان کی اولاد کی پیدائش کا بیان۔ سلسال، سلسال کے معنی ہوتے ہیں گارا، ایسا گارا جس میں ریت ملی ہو اور وہ اس طرح سے بجنے لگے جیسے پکی ہوئی مٹی بجتی ہے۔ بعض نے کہا سلسال کے معنی منتن کے ہیں، منتن یعنی بدبودار، اصل میں یہ لفظ سل سے نکلا ہے، فا کلمہ مقرر کر دیا، جیسے سر 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 کو سرا کر دیا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں سر الباب اور سرسرا، اس آواز کو کہتے ہیں جو دروازہ بند کرنے سے نکلے۔ کہا جاتا ہے کببتہ کے معنی ہے، معنی میں یعنی ایک ہی معنی میں ہے، اور یہ کبہ سے بنا ہے اور اسی سے نکلا ہے۔ سورہ اعراف میں فمرت بہ کا معنی ہے چلتی پھرتی رہیں، انہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی تھی، حمل کی مدت پوری کی۔ سورہ اعراف میں اللہ تسجدہ کا معنی ہے ان تسجدہ، یعنی تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے اور کس بات نے روکا، یہاں لا کا لفظ زائد ہے۔ باب وقول اللہ عز وجل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اے رسول وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک قوم کو جانشین بنانے والا ہوں۔ قال ابن عباس لما علیہا حافظ، کہتے ہیں کہ سورہ طارق میں جو یہ آیت آئی ہے لما علیہا حافظ، یہاں لما اللہ کے معنی میں ہے، یعنی کوئی جان نہیں مگر اس پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے۔ سورہ بلد میں فرمایا فی کبد، کبد کے معنی سختی کے ہیں، اور سورہ اعراف میں ریشہ کا لفظ آیا ہے، ریاش اس کی جمع ہے یعنی مال۔ یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے ریاش اور ریش کا ایک ہی معنی ہے ظاہری لباس۔ سورہ واقعہ میں تمنون آیا ہے، تمنون اس کے معنی نطفہ کے ہیں جو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو یعنی جمع کے وقت۔ سورہ طارق میں ہے انہ علی رجعہ لقادر، مجاہد نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ منی کو پھر ذکر میں لوٹا سکتا ہے
یعنی جہاں سے آئی ہے اسی راستے سے پھر اللہ تعالیٰ پلٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کو فریابی نے موصولاً روایت کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ آدمی کے لوٹانے یعنی قیامت میں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو پیدا کر دے گا، سب کو پلٹا دے گا۔ اور سورہ سجدہ میں کل شیء خلقہ کا معنی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ آسمان زمین کا جوڑا ہے، جن آدمی کا جوڑا ہے، اور سورج چاند کا جوڑ ہے۔ اور طاق اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات طاق ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں۔ سورہ 3 میں ہے فی احسن تقویم، اچھی صورت اچھی خلقت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ سر سے لے کر پیر تک دیکھ لیجئے اور اچھے سے غور کر لیجئے کہ ساری چیزیں نہایت اچھے انداز میں اپنی اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہی آنکھ پیر میں ہوتی تو پھر ہم کیسے دیکھتے؟ اس کے علاوہ کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، اور پھر بہت سارے اعضاء و جوارح ہیں۔ کتنی دقت ہوتی اور کتنی پریشانی ہوتی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نہایت مناسب انداز میں جسم میں رکھ دیا ہے۔ اسفل سافلین اور الا من آمن، پھر آدمی کو ہم نے پست سے پستر کر دیا، ہم نے بہت نیچے ڈال دیا، دوزخی بنا دیا، یعنی جہنم میں اسے ڈال دیا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ جو ایمان لائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ سورہ عصر میں فرمایا فی خسر کا معنی گمراہی میں، پھر ایمان والوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ جو لوگ گمراہی میں ہیں تو خسارے اور گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، سورہ صافات میں لازم کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لازم، یعنی چمٹتی ہوئی لیس دار۔ سورہ واقعہ میں فرمایا وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، جون سی صورت میں ہم چاہیں تم کو بنا دیں، ہم جس شکل میں چاہیں تم کو بنا دیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے؟ ابو العالیہ کا کہنا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اس سے مراد ان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا ہے۔ اسی صورت میں فَأَزَلَّهُمَا آیا ہے، ان کو ڈگمگا دیا، پھسلا دیا، ڈگمگا دیا۔ اور اسی صورت میں ہے لم یتسنہ، بگڑا تک نہیں تھے، لمبی مدت تک پڑے رہے لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ سورہ محمد میں لفظ آسن آیا ہے، بگڑا ہوا، آسن بگڑا ہوا، بدبودار پانی۔ اسی سے سورہ ہجر میں لفظ مسنون ہے، بدلی ہوئی، بدبودار۔ اسی صورت میں حما کا لفظ ہے، حمائن جہاں استعمال ہوا ہے وہاں مجرور استعمال ہوا ہے، حمائن، یہ حمات کی جمع ہے، اس کے معنی بھی ہیں بدبودار کیچڑ۔ سورہ اعراف میں ہے یخسفان، دونوں آدم اور حوا نے
جنت کے پتوں کو جوڑنا شروع کر دیا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے لگے، ایک پر ایک رکھ کر اپنا ستر چھپانے لگے اور پردہ کرنے لگے۔ لفظ سوآتہما سے مراد شرمگاہیں ہیں۔ متاعن الہین سے مراد قیامت ہے۔ عرب لوگ ایک گھڑی سے لے کر بے انتہا مدت کو حین کہتے ہیں۔ قبیلہ سے مراد شیطان کا گروہ جس میں وہ خود ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن شریف کی مختلف صورتوں کے مختلف الفاظ کے معنی یہاں واضح فرمائے ہیں۔ ان الفاظ کا ذکر ایسے ایسے مقامات پر آیا ہے جہاں کسی نہ کسی طرح سے اس کتاب الانبیاء سے متعلق کسی نہ کسی طرح سے کچھ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ان اکثر صورتوں کو بریکٹ میں ہم نے بتلا دیا ہے، وہاں وہ الفاظ تلاش کر کے آیات کے سیاق و سباق سے پورے مطالب کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان جملہ آیات اور ان کے مذکورہ بالا الفاظ کی پوری تفصیل طوالت کے خوف سے یہاں چھوڑ دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3326 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر کہا کہ جاؤ اور ان ملائکہ کی جماعت کو سلام کرو، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا، اسی طریقے پر تم ان کو سلام کرنا۔ آدم گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ اس لیے جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے اور گھٹتے رہے۔ یہ بات ہوئی ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا، ان کا قد کافی لمبا تھا، ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ چھوٹے ہوتے ہوتے اس حد کو پہنچے جس حد پر یہ امت ہے۔ ابن قتیبہ کا کہنا ہے کہ آدم بے ریش و برود تھے۔ ریش کے معنی بال کے ہوتے، داڑھی پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق، اور برود کے معنی موش کے ہوتے ہیں۔ گھنگھریالے بال اور نہایت خوبصورت تھے۔ قسطلانی نے کہا جنتی سب انہی کی صورت اور حسن و جمال کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور دنیا میں جو رنگ کی سیاہی یا بدصورتی ہے وہ جاتی رہے گی اور ختم ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 3327 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے اور خوب چمکتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانہ کی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، اور ناک میں جو آلائش نکلتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے،
اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، بہت شاندار مہکے گا۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچائی اور بلندی میں ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3328، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں کرتا، کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر غسل ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بشرطے کہ وہ تری دیکھ لے، یعنی وہ اپنی شرمگاہ پر منی دیکھ لے کہ منی کا خروج ہوا ہے، ایسی صورت میں اسے نہانا پڑے گا۔ ام المومنین ام سلمہ کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور فرمانے لگی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہے پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ کبھی بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، تو اگر پانی نہیں ہے اور منی نہیں ہے عورت کے اندر تو پھر مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ حدیث نمبر 3329، یہاں اوپر والی حدیث میں بہت صاف طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کوئی بھی شرم کی بات ہو تو شرم نہیں کرنا چاہیے اور اچھی تمہید کے بعد میں سوال کر لینا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی معلومات ہوئی اور خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں اس کا جواب دے پائے گا۔ انہوں نے پوچھا تھا، قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال کیا تھا، کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کس وجہ سے اپنے ننیحال کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا، ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی، جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہلے گر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہلے گر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود بہت بڑے جھوٹی قوم ہے، بڑے جھوٹے ہیں، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے اور عجیب عجیب باتیں کہیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے
اور حضرت عبداللہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون ہے؟ سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ رسول اکرم نے ان سے فرمایا اور ان سے پوچھا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ یعنی عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے اور اس سے بچائے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ گھر سے باہر تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین، لہجہ بدل گیا، زبان بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے۔ وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے اور ابھی جگہ بھی نہیں بدلی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔